آپ کی ایک دوست ہے، اکثر اداس نظر آتی ہے. آپ کے پوچھنے پر وہ اور چپ ہو جاتی ہے. وہ آپ کو ایک دن آ کر کہتی ہے میں کسی ایک لڑکی کے ساتھ انوالوڈ ہوں. اب اگر کوئی انسان واقعی ہومو سیکشوالٹی میں انوالوڈ ہے، واٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. ہمارے ارد گرد کتنے لوگ شرک کرتے ہیں؟ کوائٹ اے لاٹ آف دیم. ہمارا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے نیبرز ہوں ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں. وی ڈیل ود دیم ان اے ویری سول مینر. تو ہمیں ان کا لائف سٹائل انڈورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو دیکھ کر مسکرانا بھی ہے اور خیر خیریت بھی پوچھنی ہے. ہاں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گے رائٹس کی ریلی جوائن کریں، دیٹس این ایبسولوٹ نو نو. اور اٹینڈ دیئر گے میرجز، نو وے. ہماری ذمہ داری ان کے اس عمل پر پردہ ڈالنا ہے اف دے آر ڈسکریٹ اباؤٹ اٹ. بالکل جیسے ہمیں لوگوں کے دوسرے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے. ہاں، آپ ان سے ڈائریکٹلی اس گناہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان سے جینٹل بات کی جائے گی، جیسے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی. He didn't say I hate you. Instead he showed his contempt for their action. So they are equally a human even if you are committing a sin. تو ہمیں ان کو ڈی ہیومنائز نہیں کرنا، بلکہ ان کے عمل کو ان سے جدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. So you talk about the sin and not the sinner. تو اصل مقصد اس شخص کی اصلاح ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ آپ کے پاس اس مدد کے لیے آتا ہے تو ہمیں ضرور اپنی طرف سے ان کو صحیح سمت پر گائیڈ کرنا چاہیے. انہوں نے شاید اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا ہو، کسی کو بھی نہ بتایا ہو، اور کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے آئی نیڈ یور ہیلپ. ہمارے دوست کسی بھی مشکل میں پڑ جائیں اور آپ سے مدد چاہیں، وی گو آؤٹ آف آور وے ٹو ہیلپ دیم، ڈونٹ وی؟ لیکن اس معاملے میں ہم ان کو کیوں ڈی ہیومنائز کرتے ہیں؟ ڈو واٹ ایور یو کین ٹو ہیلپ دیم. So we will still say salam to them and we will still make dua for them. Now, where will we draw the line? Another scenario. آپ کے کالج میں ایک لڑکی ہے جو پچھلے سال تک بہت نارمل بیہیو کر رہی تھی، تھوڑی چپ چپ سی رہتی تھی، لیکن all of a sudden you start noticing a change in her behavior. And then you get to hear that she's openly announcing that she is homosexual. And she is saying it very proudly. She's celebrating it. She looks very happy too. So should you be happy for her? دیکھیں، بالکل جیسے مرد اور عورت میں اٹریکشن تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کشش اس بات کو ہرگز انڈورس نہیں کرتی کہ وہ کھلے عام اس کا چرچا کریں، اور دے فیل پراؤڈ آف دس فیلنگ اور اوپنلی اسٹارٹ اناؤنسنگ اٹ. بالکل اسی طرح coming out of the closet and celebrating this particular feeling, this is not how one should be handling this challenge. تو اگر کوئی اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے یا دوسروں کو اس عمل پر انکریج کرے، اب ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. بالکل اگر کوئی زنا کرتا ہے اور پھر اس کا چرچا کرتا ہے پراؤڈلی، کھلے عام لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے. So if they openly practice and preach something contrary to our religion, this should not be tolerated. This should not be supported. On the other hand, I open my Facebook and I see that somebody got beaten up because of being a gay. تو میں ہیومن رائٹس کے لیے بھی اسٹینڈ لینا چاہ رہی ہوں، and on the other hand I want to be true to my religion. So how do I deal with the human rights of the LGBTQ community? اگر کوئی مجھ سے پوچھے how do I feel about gay movement and their rights, now what compels me to say well you know what, it's their own business, ان کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے, I don't have any issues. What compels me to say that? I think it has a lot to do with the way things are framed. تو یہ جو ہیش ٹیگز ہمیں نظر آتے ہیں، مثال کے طور پہ love wins and the rainbow. Now who doesn't love rainbows? تو ایک اچھے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ بھی تو ہے کہ میں لوگوں کی جان، عزت اور مال کی تحفظ کے لیے سٹینڈ لوں. ہمارا دین کمپیشن پر بیسڈ ہے، بالکل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ،
کسی ایک انسیڈنٹ پر ان کو سپورٹ کرنا جہاں ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہے بالکل الگ بات ہے. بٹ سپورٹنگ LGBTQ رائٹس پولیٹیکلی اینڈ سیئنگ مورلی دے آر رانگ از گیونگ مکسڈ میسیجز ٹو آر نیکسٹ جنریشن. اس سے سوسائٹی میں ڈبل میسج جا سکتا ہے کہ شاید ہم ان کی کمیونٹی کو انڈورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری کمپیشنیٹ پرسن، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے اس کے ساتھ بھی ہمدردی اور رحم کا معاملہ رکھا جو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے روز کچرا پھینکتی تھی. تو اس معاملے میں سچائی اور جسٹس سے کام لینا ہے. بی پرنسپلڈ ان واٹ یو بلیو بٹ ڈیل ود پیپل ود مرسی. ہمیں اپنے آپ کو انسولیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم میں اپنے دین کے لیے وہ لیول آف کمفرٹ پیدا ہو سکے کہ بس میرے رب نے کسی چیز کے لیے منع کر دیا ہے تو اس میں میرے لیے واقعی بہت بڑا نقصان ہوگا. We have to become confident Muslims. اور یہ کانفیڈنس دین کے علم سے آتا ہے. And only then we would be less likely to jump on whatever the popular opinion is. We all have our own lines, and our line is drawn by Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who knows us better than we know ourselves.